الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ پچھلی نشست میں طلاق کے حق کی بحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔ اب اگلا عنوان ہے طلاق کا طریقہ۔ میں نے لکھا ہے شوہر خود طلاق دے یا بیوی کے مطالبے پر اسے علیحدہ کر دینے کا فیصلہ کرے۔ شوہر خود طلاق دے یا بیوی کے مطالبے پر، دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی شوہر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ علیحدہ ہو جائے گا یا بیوی کو علیحدہ کر دے گا تو وہ خود طلاق دے گا، یا بیوی نے مطالبہ کیا اور شوہر نے وہ مطالبہ مان لیا۔ شوہر خود طلاق دے یا بیوی کے مطالبے پر اسے علیحدہ کر دینے کا فیصلہ کرے، دونوں ہی صورتوں میں اس کا جو طریقہ ان آیات میں یعنی سورہ طلاق کی آیات میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، طلاق عدت کے لحاظ سے دی جائے گی۔ یعنی پہلی بات جو طلاق دیتے وقت، اب یہ طلاق کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، طلاق دیتے وقت ہر حال میں ملحوظ رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ طلاق عدت کے لحاظ سے دی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ بیوی کو فوراً علیحدہ کر دینے کے لیے طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ بس اب معاملات ختم ہوئے تو اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر۔ طلاق عدت کے لحاظ سے دی جائے گی، اس کے معنی یہ ہے کہ بیوی کو فوراً علیحدہ کر دینے کے لیے طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ یہ جب دی جائے گی ایک متعین مدت کے پورا ہو جانے پر مفارقت کے ارادے سے دی جائے گی۔ یعنی میں جیسے کہ طلاق کے حق پر بحث کرتے ہوئے عرض کر چکا کہ 90 دن کی مدت مقرر کر دی جائے، تو یہاں پر بھی قرآن مجید کو اصرار ہے کہ وہ ایک مدت مقرر ہے، اس مدت کے لحاظ سے طلاق دے گا۔ یعنی گویا یوں سمجھیے کہ آج علیحدگی نہیں ہوگی، بلکہ ایک طرح کا نوٹس دے دیا گیا ہے جس میں اس مدت کی تکمیل پر روبہ عمل ہونا ہے۔ اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ طلاق عدت کے لحاظ سے دی جائے گی، اس کے معنی یہ ہے کہ بیوی کو فوراً علیحدہ کر دینے کے لیے طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ یہ جب دی جائے گی ایک متعین مدت کے پورا ہو جانے پر، یعنی ایک مدت طے ہے، طلاق دی تو ہر حال میں وہ مدت جب پوری ہوگی وہ اس وقت واقع ہوگی۔ اس مدت کے پورا ہو جانے پر مفارقت کے ارادے سے دی جائے گی۔ عدت کا لفظ اصطلاح میں، عدت کا جو لفظ ہے، ویسے تو یہ لفظ ہمارے ہاں لوگ عام بولتے ہیں، عدت کا لفظ اصطلاح میں اس مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں بیوی شوہر کی طرف سے طلاق یا اس کی وفات کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون میں ایک مدت مقرر کی گئی ہے کہ اگر طلاق کا فیصلہ شوہر نے کر لیا یا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس مدت میں عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ مدت کیوں مقرر کی گئی ہے آگے واضح ہو جائے گا عدت کی بحث میں، کہ استبراء رحم کے لیے، کیونکہ بچے کا امکان ہوتا ہے تو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں کوئی حمل تو نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ مدت مقرر کی گئی ہے۔ اسی کو عدت کہا جاتا ہے۔ عدت کا لفظ اصطلاح میں اس مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں بیوی شوہر کی طرف سے طلاق یا اس کی وفات کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ مدت چونکہ اصلاً مقرر ہی اس لیے کی گئی ہے، یعنی یہ مدت کیوں مقرر کی گئی ہے؟ یہ مدت چونکہ اصلاً مقرر ہی اس لیے کی گئی ہے کہ عورت کے پیٹ کی صورتحال پوری طرح واضح ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیوی کو حیض سے فراغت کے بعد اور اس سے زن و شو کا تعلق قائم کیے بغیر طلاق دی جائے۔ یعنی اس سے یہ بات آپ نکلی کہ طلاق دینی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت دی جائے جب بیوی حیض سے فارغ ہو جائے۔
گویا ایک پورا زمانہ گزر گیا، یہ واضح ہو گیا کہ حیض آ گیا ہے، اور یہ چونکہ اس کی علامت ہے کہ پیٹ میں کچھ نہیں ہے، عام حالات میں یہی علامت ہے۔ اب اس کے بعد طہر کا وقت شروع ہو گیا۔ طہر میں زن و شو کا تعلق قائم نہ کیا جائے، اس سے پہلے اگر فیصلہ ہو گیا طلاق دے دی جائے۔ ہر مسلمان کو اس معاملے میں اس غصے کے باوجود جو اس طرح کے موقعوں پر بیوی کے خلاف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی طلاق دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ غصے میں آئے، اشتعال پیدا ہوا اور طلاق کہہ دیا۔ نہیں، طلاق ایک بڑا سنجیدہ فیصلہ ہے۔ چنانچہ اگر طلاق دینی ہے تو پھر سوچ سمجھ کر ان تمام آداب کا لحاظ کر کے دینی ہے۔ غصہ آ گیا ہے تو غصہ زیادہ سے زیادہ یہ فیصلہ کرنے تک لے جائے گا کہ طلاق دے دینی ہے۔ اس کو ٹھنڈا ہونے دیجئے، اشتعال کی کیفیت کو ختم ہونے دیجئے، ٹھنڈے دل و دماغ کے بعد سوچئے۔ اس کے بعد اگر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس کا بھی انتظار کیجئے کہ اگر حیض کے ایام ہیں تو ختم ہو جائے۔ اس کا بھی اہتمام رکھیے کہ آپ زن و شو کا تعلق قائم نہیں کرنا، اور پھر سوچ سمجھ کر ارادہ کر کے طلاق دیں۔ ہر مسلمان کو اس معاملے میں اس غصے کے باوجود جو اس طرح کے موقعوں پر بیوی کے خلاف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے ایام حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطہر ثم تحیض ثم تطہر ثم ان شاء امسک بعد وان شاء طلق قبل ان یمس فتلک العدۃ التی امر اللہ ان تطلق لها النساء۔ اس کو حکم دو کہ رجوع کرے۔ یعنی دیکھیے، طلاق دے دی، طلاق حیض میں دے دی، جس میں مرد و عورت کا تعلق پہلے ہی ختم ہوا ہوتا ہے۔ اس کے خاتمے کا انتظار اس لیے کرنا تھا کہ استبراء کی صورت بھی پوری طرح واضح رہے، اور اگر مرد میں رجوع کی خواہش ہے تو وہ بھی ہو جائے۔ انہوں نے حیض کے ایام میں طلاق دے دی۔ فرمایا اس کو حکم دو کہ رجوع کرے، پھر اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو۔ اس کے بعد چاہے تو روک لے اور چاہے تو ملاقات سے پہلے طلاق دے دے، اس لیے کہ یہی اس عدت کی ابتدا ہے جس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور جن جلیل القدر صحابی کو یہ حکم دیا گیا ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے صحابہ کرام میں 3 لوگوں کو علمی لحاظ سے بڑا بلند مقام حاصل ہے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کو یہ بادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طلاق دینے پر بھی ان کو یہ حکم دیا۔ اس میں یہ جو بات بیان ہوئی ہے کہ وہ حیض سے ایک بار پاک ہو، پھر طہر کا زمانہ گزارے، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو، یہ کیوں فرمایا؟ میں نے اس پر نوٹ لکھا ہے کہ یہ دوسری مرتبہ حیض سے پاک ہو جانے تک طلاق نہ دینے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ حمل کے بارے میں جس حد تک ممکن ہو پورا اطمینان ہو جائے۔ یعنی کیا معلوم ہوا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے؟ یہ معلوم ہوا کہ ہر حال میں استبراء ہونا چاہیے، معاملہ معلق کیوں چھوڑا جائے؟ پتہ چلنا چاہیے کہ حمل تو نہیں ہے۔ جب یہ بھی معلوم ہو جائے اور پھر زن و شو کا تعلق بھی قائم نہ کیا ہو تاکہ کوئی مشکل نہ پیدا ہو، طلاق دے دی، معلوم ہوا کہ پیٹ میں بچہ تھا، اب ظاہر ہے کہ بچے کے ساتھ دونوں کی دلچسپی ہو سکتی ہے، پھر کتنی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے یہ آداب سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عدت کا شمار پوری احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ طلاق کی جو آیتیں سر عنوان ہیں ان میں پہلی بات تو یہ کہی کہ عدت کے لحاظ سے طلاق دو، اور دوسری بات یہ کہی کہ عدت کا شمار رکھو پوری احتیاط کے ساتھ۔ طلاق کا معاملہ چونکہ نہایت نازک ہے، اس سے عورت اور مرد اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان کے لیے بہت سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
یعنی ایک شخص نے طلاق دے دی، اب اس کی مدت معین نہیں ہے، یعنی معلوم نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا اس دوران میں، تو عورت میراث پائے گی یا نہیں پائے گی؟ تو اس وجہ سے بہت سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عدت کے لحاظ سے طلاق دو اور عدت کا شمار بالکل ٹھیک رکھو، یعنی ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کس دن طلاق دی گئی ہے، اور جس دن طلاق دی گئی ہے اسی سے پھر عدت شمار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عدت کا شمار پوری احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ طلاق کا معاملہ چونکہ نہایت نازک ہے، اس سے عورت اور مرد اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان کے لیے بہت سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب طلاق دی جائے تو اس کے وقت اور تاریخ کو یاد رکھا جائے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ طلاق کے وقت عورت کی حالت کیا تھی، عدت کی ابتدا کس وقت ہوئی ہے، یہ کب تک باقی رہے گی اور کب ختم ہو جائے گی، معاملہ گھر میں رہے یا خدا نخواستہ کسی مقدمے کی صورت میں عدالت تک پہنچے، دونوں صورتوں میں اسی سے متعین کیا جائے گا کہ شوہر کو رجوع کا حق کب تک ہے، اسے عورت کو گھر میں کب تک رکھنا ہے، نفقہ کب تک دینا ہے، وراثت کا فیصلہ کس وقت کے لحاظ سے کیا جائے گا، عورت اس سے کب جدا ہوگی اور کب اسے دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اسی کے لحاظ سے طے ہونی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جس طریقے سے لوگ احمقانہ بس طلاق کا اعلان کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ آدمی نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس میں یاد رکھا جائے، تو ظاہر ہے کہ عام حالات میں یہی بات کہی جائے گی، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کو نوٹ کر لیا جائے۔ بلکہ میں نے تو نظریاتی کونسل کی رکنیت کے زمانے میں یہ قانون کی تجویز مرتب کر دی تھی کہ باقاعدہ ایک طلاق نامہ بھی اسی طریقے سے بنا دیا جائے جیسے نکاح نامہ بنا ہوا ہے، یہ بھی اسی طرح سے نکاح رجسٹرار کے پاس ہو، آدمی جائے اور جا کر اس کو پر کرے، اور جس طرح نکاح کی ایک تاریخ متعین ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح اس کے معاملات بھی متعین ہو جائیں، آدمی کو کوئی چیز یاد رکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ بہرحال اصل بات جو شریعت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پوری طرح شمار میں رکھا جائے، یہ سارے معاملات اسی کی بنیاد پر طے ہونے ہیں۔ معاملہ گھر میں رہے یا خدا نخواستہ کسی مقدمے کی صورت میں عدالت تک پہنچے، دونوں صورت میں اسی سے متعین کیا جائے گا، یعنی عدت کب شروع ہوئی اسی سے متعین کیا جائے گا کہ شوہر کو رجوع کا حق کب تک ہے، یعنی ظاہر ہے کہ رجوع کا حق عدت کے خاتمے تک ہے، تو عدت کے آغاز کی تاریخ معلوم ہوگی تو خاتمے کی تاریخ طے کی جائے گی۔ اسے عورت کو گھر میں کب تک رکھنا ہے، یہ بتایا گیا ہے نا کہ ان کو گھروں سے نہیں نکال سکتے تم، تو یہ ذمہ داری کب تک ہے، نفقہ کب تک دینا ہے، اس دوران میں نان و نفقے کی ذمہ داری، اخراجات کی ذمہ داری پر مرد پر رہے گی۔ وراثت کا فیصلہ کس وقت کے لحاظ سے کیا جائے گا، عورت اس سے کب جدا ہوگی، اور پھر یعنی عدت ختم ہوگی تو تب جدا ہوگی نا عورت، اور اسی دن یا اس سے اگلے دن اس کو حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ اب کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اتنی چیزیں متعین ہونی ہیں، اگر یہ متعین نہیں، عورت نے نکاح کر لیا، اب جھگڑا پیدا ہو گیا کہ اس نے تو عدت کے دوران ہی میں نکاح کر لیا ہے۔ تو ان تمام نزاعات سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو متعین کیا جائے، اس کا حساب رکھا جائے، اس کو پوری طرح شمار کیا جائے۔ 2، عورت کے عدت کے پورا ہونے تک شوہر کو رجوع کا حق ہے، یعنی یہ جو عدت ہے، استبراء رحم کی مدت کو عدت کہتے ہیں، یہ جو عدت ہے اس کے پورا ہونے تک شوہر کو رجوع کا حق ہے، یعنی وہ اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق واپس لے سکتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، الفاظ کیا ہیں؟ پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے تک پہنچ جائیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے الگ کر دو، یعنی اس موقع پر پھر فیصلہ کرنا ہے شوہر کو کہ اب عدت کی مدت ختم ہو رہی ہے، یا میں اب رکھوں گا یا پھر رخصت کر دیا جائے گا۔
فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف کے الفاظ میں یہ بات قرآن نے ان آیات میں واضح کر دی ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ مفارقت کی تاریخ، مفارقت کا دن کون سا ہے، کب بیوی جدا ہو جائے گی، جب عدت پوری ہو جائے گی، اس کے اندر شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں مزید وضاحت فرمائی ہے، یہ الفاظ تو یہی ہیں، پھر اس کی وضاحت کی ہے سورہ بقرہ میں یہ عرض کر چکا کہ طلاق میں اصلاً احکام دیے گئے، پھر ان کے بعض مضمرات بقرہ میں کھولے گئے، بعض سوالات کا جواب دیا گیا، بعض چیزوں کی وضاحت کی گئی۔ پھر سورہ بقرہ میں مزید وضاحت فرمائی ہے کہ طلاق کی طرح رجوع کا یہ حق بھی شوہر کو اس لیے دیا گیا ہے کہ خاندان کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کے مقابلے میں اس کے لیے ایک درجہ ترجیح کا رکھا ہے، یعنی جس طرح طلاق کا حق اسی کے پاس تھا تو اب یہ رجوع کا حق بھی اسی کو دیا گیا ہے۔ اسی پر قرآن نے وہ الفاظ کہے ہیں کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، عورتوں کو توجہ دلائی ہے کہ جب وہ گھر کے سربراہ ہیں تو اسی بنیاد پر اللہ کے قانون میں یہ حق ان کو حاصل ہے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حقوق صرف شوہروں کے ہیں، بیویوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ عورتوں پر جس طرح ان کے شوہروں سے متعلق حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں۔ بنی آدم کے لیے یہ حقوق کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، وہ ان سے ہمیشہ واقف رہے ہیں، لہٰذا شوہروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے حقوق کے مطالبے کے ساتھ دستور کے مطابق، دنیا کے عرف کے مطابق بیوی کے حقوق کا بھی لحاظ کریں۔ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا ہوا، سورہ طلاق میں تو صرف اتنی بات بیان کر دی گئی کہ عدت کے لحاظ سے طلاق دی جائے، عدت کے پورا ہونے تک شوہر کو حق ہے کہ وہ یا رخصت کرنے کا فیصلہ کرے یا رکھنے کا فیصلہ کرے، تو رجوع کا حق دے دیا۔ بقرہ میں جب وضاحت کی تو یہ حق کیوں دیا گیا ہے اس کی بھی دلیل بیان کر دی۔ تو قرآن مجید اس طرح سے اپنی توضیحات کرتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدت کے دوران میں انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی چونکہ فیصلہ ہی شوہر نے کیا تھا، اسی نے طلاق دینا چاہی تھی، اللہ تعالیٰ گھر کو قائم رہنے دینا چاہتے ہیں، تو عورت کا یہ حق نہیں مانا کہ وہ اب ضد میں آ جائے یا اس کی بنیاد پر احتجاج کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں اب رجوع کا حق نہیں دوں گی۔ ہاں البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود طلاق کا اس دوران میں مطالبہ کر دے، لیکن اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو پھر اس کے لیے حق کے رجوع قائم ہوگا، اور یہ بھی اسی چیز کی فرع ہے کہ وہ قوام ہے، ادارے کا سربراہ ہے، وہ جس طرح سے معاملے کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے ایک مدت کے اندر اس سے رجوع کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ عدت کے دوران میں انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہے، اور ان عورتوں پر دستور کے مطابق جیسے حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں، یعنی جس طرح ان کے یہ فرائض ہیں، یہاں کچھ فرائض بیان کیے ہیں کہ ان کو اپنے پیٹ کی حالت چھپانی نہیں ہے، حمل ہے تو اس کا واضح طریقے پہ اظہار کر دینا ہے، اور عدت کی یہ مدت اپنے شوہر کے لیے گزارنی ہے، بچے کی بہبود کا یہی تقاضا ہے، اس کے نسب کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے، یہ سب باتیں بیان کیں، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ دیکھیے یہ باہمی حقوق ہیں جو قائم کر دیے گئے ہیں، کچھ مرد پر ہیں کچھ عورتوں پر ہیں، اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن یہ رجوع کا حق اور طلاق دینے کا حق مردوں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ گھر کے سربراہ ہیں اور اس لحاظ سے ایک درجہ بلند ہیں۔ ان عورتوں پر دستور کے مطابق جیسے حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں، شوہر کی حیثیت سے البتہ مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے، یعنی برابر کے حقوق ہیں، لیکن شوہر کی حیثیت سے جیسے ماں باپ کی حیثیت سے ایک درجہ بلکہ زیادہ درجات ترجیح کے اولاد پر ہے۔ اولاد میں لڑکا بھی ہو سکتا ہے لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کے رشتے کو ترجیح حاصل ہے۔ ایسے ہی اسلامی قانون، اسلامی شریعت کی روح سے شوہر اور بیوی کے رشتے میں شوہر کو ایک درجہ ترجیح کا حاصل ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔
یہ ترجمہ تھا۔ اس طرح کے معاملات میں چونکہ جذبات پر مبنی اقدامات اور افراط و تفریط کے رویوں چونکہ جذبات پر مبنی اقدامات اور افراط و تفریط کے رویوں کا باعث بن سکتے اور لوگ اس میں چند غلطیوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر لوگ اس طرح کے معاملے میں جذبات سے فیصلے کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں کہیں افراط ہوگی، کہیں تفریط ہوگی، کہیں حدود سے بڑھیں گے، کہیں اللہ کے حدود کو پامال کر دیں گے۔ اس طرح کے معاملات میں چونکہ جذبات پر مبنی اقدامات افراط و تفریط کے رویوں کا باعث بن سکتے اور لوگ اس میں چند غلطیوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اس لیے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات عزیز و حکیم کا حوالہ دیا ہے۔ یہ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں احکام کے آخر میں، خاتمے میں اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، واللہ عزیز الحکیم، واللہ غفور الرحیم۔ یہ برائے بیت نہیں ہوتی، یعنی کافیہ پیمائی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان میں کسی بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ اس طرح کے معاملات چونکہ جذبات پر مبنی اقدامات اور افراط و تفریط کے رویوں کا باعث بن سکتے اور لوگ اس میں چند غلطیوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اس لیے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات عزیز و حکیم کا حوالہ دیا ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی ان کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یعنی یہ جو معاملات ہیں چونکہ اس میں جذبات پر مبنی قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور افراط و تفریط کے رویے اختیار کیے جا سکتے ہیں، تو آخر میں تنبیہ فرمائی۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی ان کی وضاحت میں لکھتے ہیں، خدا عزیز ہے، عزیز ہے یعنی زبردست ہے، عزیز کا مطلب ہے زبردست، خدا عزیز ہے، اس وجہ سے اسی کو حق ہے کہ وہ حکم دے، اور وہ حکیم ہے، اس وجہ سے جو حکم بھی اس نے دیا ہے وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کریں، اگر وہ اس کے احکام کی مخالفت کریں گے تو اس کی غیرت و عزت کو چیلنج کریں گے اور اس کے عذاب کو دعوت دیں گے، اگر خدا سے زیادہ حکیم اور مصلحت شناس ہونے کے خبط میں مبتلا ہوں گے تو خود اپنے ہاتھوں اپنے قانون اور نظام سب کا تیا پانچا کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں صفات اس لیے آئی ہیں، ان میں تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ جو درجہ قائم کیا ہے، یہ جو نظم بنایا ہے، یہ جو مرد کو قوام ٹھہرایا ہے، یہ جو طلاق کے معاملے میں حقوق و فرائض کی تقسیم کی ہے، یہ جو عورتوں پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، یہ جو مردوں پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ اللہ عزیز و حکیم نے کیے ہیں۔ یعنی چونکہ اس میں انسان کے ساتھ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جہاں کہیں اس سے کہا جائے کہ تم کو دوسری جگہ پر بیٹھنا ہے تو وہ اسے اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتا ہے اور آسانی سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انسان نے آسانی کے ساتھ ریاست کے نظم کو بھی قبول نہیں کیا، لیکن چونکہ معاملہ یہ ہے کہ ریاست کے پاس طاقت آ جاتی ہے اور پھر جو حکمران بنتے ہیں وہ اپنی اس طاقت کے زور پر منوا لیتے ہیں، اگر انسانوں پر چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس کے خلاف بھی بغاوت کر دیں اور کر ہی دیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھانے کی ہے اور سمجھنے کی بھی ہے کہ جو نظم اس کائنات میں بنایا گیا ہے، جس طرح ریاست کے نظم میں ہم کو شہری کی حیثیت سے کچھ فرائض کا پابند ہونا ہے اور بہرحال یہ ماننا ہے کہ کوئی ہمارا قوام، کوئی ہمارا سربراہ، کوئی ہمارا حکمران ہوگا، اور جب وہ نظم بنا دیا جائے گا تو پھر اس کا مقرر کردہ کانسٹیبل بھی اگر سڑک پر ہاتھ کھڑا کر دے گا تو بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے فقیہ اور بڑے سے بڑے سائنسدان اور بڑے سے بڑے امیر کبیر کو بھی اس کے سامنے رکنا ہوگا۔ یعنی یہ وہ تعلیم ہے جس کے بغیر کوئی نظم قائم نہیں رہ سکتا۔ تو خاندان کے ادارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو کچھ حقوق دیے ہیں تو اس پر ذمہ داری ڈالی ہے اخراجات فراہم کرنے کی، کفالت کی، حفاظت کی، اور یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا عورت سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے اور تسلیم کر کے قانون کی پابندی کرے۔ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے، یہ نظم کس کا قائم کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ عزیز و حکیم کا قائم کیا ہوا ہے، اور اللہ عزیز و حکیم
کو اگر اللہ عزیز و حکیم مان لیا ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ نہ اس کی حکمت کے مقابل میں اپنی حکمت پیش کرنے کی جسارت کرنی چاہیے اور نہ اس سے سرکشی اختیار کرنے کی جرات کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ زبردست ہے۔ تو جس طرح کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ پکڑے گا اور اس کی طرح کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور وہ سزا دے گا اور اس کی طرح کوئی سزا نہیں دے سکتا، اور اس کی حکمتیں انسان پر اس وقت کھلتی ہیں جب وہ جذبات کو الگ رکھ کے حقائق کو حقائق کی حیثیت سے دیکھنا سیکھ لیتا ہے، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پروردگار نے کس کس پہلو سے اور کس حکیمانہ طریقے سے اس کے لیے قانون بنایا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔